ایک ایسی ذہنی کیفیت میں جیتا ہے جہاں درد اس کی پہچان بن چکا ہے۔ تکلیف اسے اتنی مستقل لگتی ہے کہ شفا کا خیال بھی اسے جھوٹا اور بے ایمان سے محسوس ہوتا ہے۔ اس حالت میں تبدیلی موت سے بھی زیادہ خوفناک لگتی ہے، کیونکہ تبدیلی تو امید ہی مانگتی ہے، اور امید کا ایک ایسا خطرناک بن جاتی ہے جیسے وہ اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس فیصلے کو دل توڑ دینے والا چیز اس کے پیچھے چھپی نیت ہے۔ وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کا وجود ہی نقصان دہ ہے۔ اگر وہ زندہ رہا، قریب رہا، محبت میں رہا، تو جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسے بھی اپنی تاریکی، اپنی ڈارکنیس میں کھینچ لے گا۔ یوں محبت جینے کی وجہ بننے کی بجائے خود کو مٹا دینے کا جواز بن جاتی ہے۔ وہ خود کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ چلے جانا احسان ہے، کہ غیر موجودگی سے زیادہ مہربان ہے، اور قربانی ہی محبت کی سب سے خالص شکل ہے جو وہ دے سکتا ہے۔ یہ خوف صرف ناکام ہونے کا نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو اور خراب کر دینے کا ہے۔ شفا کی کوشش کا مطلب ہے زخموں کا سامنا کرنا، عادتوں کو بدلنا، اور سچ کو قبول کرنا۔ پوری کوشش کے باوجود بھی شاید سب ٹھیک نہ ہو۔ جو شخص پہلے ہی خود کو قصوروار ٹھہرا چکا ہو، اس کے لیے یہ امکان ناقابل برداشت ہوتا ہے، اس لیے وہ جد و جہد کے بجائے یقین کو چن لیتا ہے۔ موت اس کے لیے ایک آخری قابو میں کیا گیا فیصلہ بن جاتی ہے، ایک ایسی زندگی میں جو اسے مکمل طور پر بے قابو لگتی ہے۔ یہ کہانی اس سوچ کی گہرائی میں موجود غلطی کو بے نقاب کرتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی دکھاتی ہے کہ اس سوچ میں پھنسے لوگوں کو یہ سب کتنا سچ محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس تنہائی اور ذہنی بگاڑ کو دکھاتی ہے جو انسان کو یہاں تک لے آتا ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ نا امیدی کس طرح محبت خود کو نقصان پہنچانے والی چیز بنا دیتی ہے، کیسے حفاظت سزا بن جاتی ہے، اور کیسے بعض لوگ اس لیے نہیں چلے جاتے کہ وہ جینا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے چلے جاتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا جینا دوسروں پر بوجھ ہے۔ آخرکار یہ کہانی موت کے بارے میں نہیں، بلکہ اس قیمت کے بارے میں ہے جو انسان اس یقین پر ادا کرتا ہے کہ وہ ٹھہرنے کے قابل ہی نہیں، جینے کے لائق نہیں۔ یہ ایک یاد دہانی اندھیرا بہت قائل کر دینے والا جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ تم ہی ہو، مسئلہ تم خود ہو، جبکہ اکثر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تم صرف زخمی ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔